بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ لیکچر جماعت ششم کے طلباء اور طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی ٹیچر مسز سارہ بانو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنی اردو کی کتاب کی نظم ہمارا وطن پڑھتے ہیں۔ نظم ہمارا وطن آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 70 پر ہے۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 70 کھولیں۔ سب سے پہلے ہیں یہاں مشکل الفاظ۔ میں اس کی پڑھائی کرتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ آرزو، کھیتیاں، لہلہاتی، ندیاں، رشک فردوس، بن، جیالے، پاسباں، نگہباں، دلکش، دلنشیں، انجمن، ارمان۔ یہ تھے مشکل الفاظ جو نظم میں آئے ہیں، اوپر ہم نے اس کی پڑھائی کی۔ ابھی نظم کی پڑھائی کرتی ہوں۔ پہلا بند میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، باقی پوری نظم کی آپ خود پڑھائی کریں۔ امید ہے آپ اچھی طرح سے پڑھائی کر لیتے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم اس کے مشقی سوالات کرتے ہیں۔ پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن، آرزوؤں کا دلکش سہارا وطن۔ پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن۔ میں نے پہلا بند پڑھا نظم کا، نظم ہمارا وطن کا۔ بہت ہی آسان ہے، ہم نے تقریباً ہر سبق ہر نظم کی پڑھائی کی ہے۔ امید آپ اچھی طرح سے اس کو پڑھ لیں گے۔ آپ اس کی پڑھائی مکمل کریں۔ اب اس نظم میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں، میں آپ کو ان کے معنی پڑھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو خود سے اس کی تشریح کرنے میں آسانی ہو۔ ہم نے ہر نظم کی تشریح کی ہے اور آپ کے لیے اب نظم کا تشریح کرنا آسان ہو گیا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ اچھے سے ان نظم جو ہمارا وطن ہے اس کے اشعار کی تشریح کریں گی اور مجھے بھیجیں گی۔ آپ ان کے اشعار کی تشریح کر کے مجھے بھیجیں۔ مشکل الفاظ کے مطلب میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ امنگ، آرزو، جوش، ولولہ۔ امنگ کا مطلب ہے آرزو، جوش، ولولہ۔ آرزو کے معنی ہے خواہش۔ ندیاں، نالے۔ بن، جنگل یا ویران جگہ۔ جیالے کے معنی ہے بہادر، دلیر، جرأت مند۔ ملی، ملت سے منسوب، قومی۔ انجمن کا مطلب ہے محفل، ملت، قوم۔ لہلہانا، جھومنا یا ہوا سے ہلنا۔ آگے ہے الفاظ پاسبان کے معنی ہے محافظ یا نگہبان۔ سرمئی، سرمے کے رنگ کا۔ کھیتیاں، فصلیں۔ دلنشیں، دل پر نقش ہونے والا۔ چمن کا مطلب ہے گلستان یا باغ۔ رشک، کسی کے برابر ہونے کی خواہش کرنا۔ فردوس کا مطلب ہے باغ، بہشت یا جنت۔ نگہبان، محافظ۔ پھر ہے ارمان کے معنی ہے تمنا یا خواہش۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نظم ہمارے وطن کے مشکل الفاظ کے معنی بھی ہم نے پڑھے۔ اس طرح سے آپ کو تشریح کرنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ ابھی ہم مشقی سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں۔ مشقی سوالات یعنی نظم ہمارا وطن کی مشق جو ہے آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 71 پر ہیں۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 71 کھولیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے مختصر جواب دیں۔
जुज़ अलिफ, इस नज़म में टीप का मिसरा कौन सा है? इसका जवाब है, इस नज़म में टीप का मिसरा ये है, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। जुज़ बे, वतन के जियाले बहादुर जवां किसके इशारे से जान लुटा देते हैं? जवाब, वतन के जियाले बहादुर जवां वतन के इशारे से जान लुटा देते हैं। जुज़ जीम में सवाल है, शायर ने किसको रश्के फिरदौस कहा है? शायर ने किसको रश्के फिरदौस कहा है? जवाब, शायर ने सारे वतन को रश्के फिरदौस कहा है। जुज़ दाल, वतन की खेतियाँ क्या उगलती हैं? जवाब, वतन की खेतियाँ सोना उगलती हैं। जुज़ हे में सवाल है, वतन की नदियाँ क्या लुटाती हैं? इसका जवाब है, वतन की नदियाँ पिघली चांदी लुटाती हैं। क्या स्टूडेंट्स, ये हमारा वतन की मश्क का सवाल नंबर 1 था, जिसके हमने मुख्तसर जवाब पढ़े। अब सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल मुरक्कबात का मफहूम वाज़े करें। पहला है दिलकश सहारा, इसके मानी हैं खूबसूरत आसरा। और जुमला, हमारा प्यारा वतन हमारी आरज़ुओं का दिलकश सहारा है। आगे है सुरमई वादियाँ, इसके मतलब है सुरमे के रंग की वादियाँ। कश्मीर की सुरमई वादियाँ काबिले दीद हैं। दिलनशी, इसके मानी है दिल पर नक्श होने वाला। इसका जुमला, मेरे प्यारे वतन में दिलनशी नज़ारे हैं। रश्के फिरदौस, जन्नत का रश्क करना। मेरा प्यारा वतन रश्के फिरदौस है। आगे है हसी पासबा, इसका मतलब है खूबसूरत मुहाफिज। और इसका जुमला, जियाले और बहादुर नौजवान हसी वतन के हसी पासबा हैं। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स हमारे मुरक्कबात, उनके मानी और फिर उनकी वजाहत या जुमले। आगे हमारा सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें, यानी हम मैनी अल्फाज लिखें। अल्फाज है हमारे पास आरजू, आरजू का मुतरादिफ है तमन्ना। सहारा, सहारा का मुतरादिफ है आसरा। चमन, मुतरादिफ गुलस्तां। बन, बन का मुतरादिफ है जंगल। बहादुर, बहादुर का मुतरादिफ है दलेर। सवाल नंबर 4, अभी आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 72 खोलें। सवाल नंबर 4, हमारा वतन को पेशे नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। जुज़ अलिफ, हमारा सारा वतन क्या है? जन्नत, बहश्त, फिरदौस, रश्के फिरदौस। सही जवाब है फिरदौस। जुज़्बे, वतन की कौन सी चीज़ बहुत दिलनशी है? ऑप्शन है चमन, दरिया, वन, जंगल। वतन की कौन सी चीज़ बहुत दिलनशी है? ऑप्शन दिए गए हैं चमन, दरिया, वन, जंगल। सही ऑप्शन है वन। जो जीम, वतन की नदियाँ क्या लुटाती हैं? ऑप्शन है
तेल, हीरे, चांदी, सोना। सही ऑप्शन है चांदी। टिक लगाएं चांदी पे। जुजदार, हमारे वतन की खेतियां क्या उगाती हैं? ऑप्शन है गंदम, चावल, चांदी, सोना। इसका सही जवाब है सोना। तो अब कहाँ टिक लगाएंगे लव? सोना पर। जुज है, हम हसी अंजमन के कैसे पासबां हैं? हसी, खूबसूरत, बहादुर, दलेर। हसी, खूबसूरत, बहादुर, दलेर। इसका सही जवाब है हसी। तो आपने कहाँ टिक लगाना है लफ्ज? हसी पे। सवाल नंबर 5 है कि अशार के आखिरी में इस्तेमाल होने वाले हम अल्फाज को काफिया कहते हैं, मसलन हमारा सहारा वगैरह। इस नज़म के आखिरी बंद में कौन से अल्फाज हम काफिया हैं? ये आपने नज़म पढ़ी, इसमें देखें नज़म के आखिर में लफ्ज हैं हमारा, सहारा, प्यारा, फिर हमारा, फिर सारा, फिर हमारा। इसी तरह के लफ्ज हम काफिया अल्फाज कहलाते हैं। सवाल नंबर 6, शायर ने इस नज़म में वतन के जियाले बहादुर जवानों को क्या खूबियां बयान की हैं? अब आपने ये नज़म की पढ़ाई की है, इसमें जो जो भी बहादुर नौजवानों की खूबियां हैं वो आप अपनी कॉपी पर लिखें। सवाल नंबर 7 एराब लगाने हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 8, जमा के वाहिद और वाहिद के जमा लिखें। अब हमारे पास वाहिद है खेती, खेती की जमा है खेतियां। फिर है नदी, नदियां। वादी, वादियां। तारा, तारे। इशारा, इशारे। और फिर है मिल्लत, मिल्लत की जमा है मिलल, या मिल्लतें भी हो सकता है, यानी आप मिल्लतें भी लिख सकते हैं, लेकिन मिलल कवायद के उससे मिल्लत का। आगे सवाल नंबर 9, उम्मीद आपने अपनी उर्दू की किताब की मशकी सफ़ा नंबर 72 पे जो मशकी सवाल आते हैं खोल रखा होगा। आप देखें सवाल नंबर 9, नज़म हमारा वतन का मरकज़ी ख्याल, यानी नज़म लिखने का मकसद क्या है, ये मुख्तसर आप अपने अल्फाज में लिखें। फिर सवाल नंबर 10 है, इस नज़म के दूसरे बंद में सोना उगाती हुई खेतियों से क्या मुराद है? ये भी हमने नज़म में पढ़ा है कि हमारे वतन की जो खेतियां हैं वो सोना उगाती हैं, यानी सोने जैसी फसलें हैं। आगे सवाल नंबर 11, मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। पहला है जुज अलिफ, आरज़ू का दिलकश डैश वतन, डैश यानी खाली जगह। तो डैश खाली जगह पे हम लफ्ज लिखेंगे सहारा। हम यहाँ पे लिखेंगे सहारा, आरज़ू का दिलकश सहारा वतन। इसको खाली जगह को पूरा हम किस लफ्ज से करेंगे? सहारा से। फिर जुज़बे है, डैश के सीने के अरमा हैं, डैश के सीने के अरमा हैं। मुल्क व मिल्लत, यहाँ खाली जगह में आएगा मुल्क व मिल्लत के सीने के अरमा हैं। जुज़ जीम, सुरमई वादियाँ, सुरमई वादियाँ डैश चमन, डैश की जगह यहाँ पे आएगा लहलहाते चमन। जुज़दाल, डैश है आज सारा वतन, यहाँ पे लफ्ज आएगा रश्क फिरदौस है आज सारा वतन, यहाँ पर हम लिखेंगे रश्क फिरदौस। जुज़ है, जान लुटा देंगे जो कर दे डैश वतन।
डैश की जगह यानी यहाँ खाली जगह पे इशारा, जहाँ लुटा दें जो कर दे, इशारा वतन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 12 है, कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। कॉलम अलिफ में लफ्ज़ है सोना, इसको कॉलम बे के लफ्ज़ चांदी से मिलाएं। फिर है फूल, फूल को मिलाएं चमन से, जो कॉलम बे में लफ्ज़ है चमन। फिर कॉलम अलिफ में है सुरमई, इसको कॉलम बे के लफ्ज़ रंग से मिलाएं। सुरमई को किससे मिलाना है? रंग से। लहलहाते, लहलहाते को मिलाएं खेत से। जियाले, जियाले को मिलाएं बहादुर से। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारी दरसी किताब की नज़म हमारा वतन की मशकी सवालात और उनके जवाबात। आगे हमारा सबक है इंसान और इसका माहौल। इंसान और इसका माहौल, ये आपकी उर्दू के किताब के सफ़ा नंबर 74 पर है। अभी आप अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 74 खोलें। मैं मुश्किल अल्फाज के पढ़ाई करती हूँ। आकाश, हमकनार, आमेज़िश, संगीन, मुदाफ़ियत, बंजरपन, ज़रर रसां। अभी मैं आपके सामने नमूने के तौर पर पहले पैराग्राफ की पढ़ाई करती हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ें। बाकी सब की आप खुद पढ़ाई करें, इंशाल्लाह आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेते होंगे। इंसान सदियों से इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहा है। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुतासिर भी होता है और उसे मुतासिर भी करता है। ज़मीन के साथ इंसान का रिश्ता इसी दोस्ताना फ़ज़ा का अक्कास है, जो इंसानी ज़िंदगी को नित नए रंगों में ढालने और इसके हुस्न और ख़ूबसूरती में इजाफ़े का बायस बनती है। ज़मीन के साथ इंसान की वाबस्तगी बड़ी पुरानी है। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होकर ज़िंदगी की खूबसूरतियों को हासिल नहीं कर सकता और ना ही माहौल की इंसान से वाबस्तगी के बग़ैर माहौल का हुस्न जमाल बरकरार रह सकता है। इंसान और ज़मीन लाजिम और मलज़ूम हैं, एक के बग़ैर दूसरे का तसव्वुर मुमकिन नहीं। मैंने आपके सामने पहले पैराग्राफ की पढ़ाई की, अभी आप खुद पढ़ाई करें सबक की। उम्मीद है आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेंगे। अब इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी पढ़ते हैं। आलूदगी, मायनी है गंदगी। आकाश, मुसव्विर या फोटोग्राफर। हमकनार, बगलगीर। मनफी असरात, गलत असरात, नुकसानदेह असरात। फिर है संगीन, मानी है वजनी, भारी, सख्त या मजबूत। कुव्वत नमू, अफजाइश की कुव्वत। बंजर ज़मीन, नाकाबिल काश्त ज़मीन। मुज़र, मुज़र के मानी है नुकसानदेह। मिस्बत असरात, खुशगवार असरात। ज़रा रसां, इसका मतलब है नुकसानदेह। लाजिम व मलजूम, एक दूसरे से वाबस्ता। बंजरपन, ज़मीन का नाकाबिल काश्त होना। आगे अल्फाज है बुर्दबारी, इसके मानी है बर्दाश्त। मतानत, संजीदगी। तहम्मुल, सब्र, बर्दाश्त, हलम। आवारिज, अर्ज़ा की जमा है अमराज। आगे लफ्ज़ है ज़खायर, इसके मानी है ज़ख़ीरा की जमा। मुअस्सिर, यानी ज़खायर जो है ज़ख़ीरा की जमा को कहते हैं। मुअस्सिर, असर करने वाला। तदबीर, तजवीज़, मंसूबा या बंदोबस्त। आमेज़िश, आमेज़िश का मतलब है मिलावट। आगे है फाजिल, बढ़ा हुआ, ज़्यादा या फालतू।
وابستگی تعلق، پھر ہے قوت سماعت سننے کی طاقت، قوت مدافعت اس کا مطلب ہے روکنے کی قوت، دفاع کی قوت۔ تو یہ وہ الفاظ جو مشکل الفاظ آئے ہیں ہمارے سبق انسان اور اس کا ماحول میں، ہم نے وہ پڑھے۔ ابھی آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 76 کھولیں، جہاں پر سبق صحت اور صفائی کے مشقی سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے مختصر جواب دیں۔ جز الف، گزشتہ صدی میں کتنی ایجادات ہوئی ہیں؟ یعنی جز الف میں جو سوال ہے گزشتہ صدی میں کتنی ایجادات ہوئی ہیں، اس کا جواب ہے جس قدر ایجادات پچھلی صدی میں ہوئی ہیں اتنی ایجادات پچھلی تمام صدیوں میں مل کر بھی نہیں ہوئیں۔ جز ب، سوال ہے سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی پر کیسے اثرات مرتب کیے؟ اس کا جواب ہے سائنسی ایجادات نے جہاں انسانی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کیے ہیں وہیں اس کے منفی اثرات سے انکار بھی ممکن نہیں۔ جز ج، سائنسی ترقی سے ہماری زندگی میں کون کون سی سہولتیں پیدا ہوئیں؟ اس کا جواب سائنسی ترقی سے ہماری زندگی بہت سی بنیادی سہولتوں سے آشنا ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ہفتوں اور مہینوں میں کیا جانے والا سفر دنوں اور گھنٹوں میں ہونے لگا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے سائنسی ترقی سے ہماری زندگی میں کون کون سے مسائل پیدا ہوئے؟ سائنسی ترقی سے ہماری سوال نمبر 3 مطلب جز جیم، سائنسی ترقی سے ہماری زندگی میں کون کون سی سہولتیں پیدا ہوئی ہیں؟ سائنسی ترقی سے ہماری زندگی میں بہت سی سہولتوں سے ہم آشنائی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ہفتوں اور مہینوں میں کیا جانے والا سفر دنوں اور گھنٹوں میں ہونے لگا۔ اس کے بعد سوال ہے جز دال، سائنسی ترقی سے ہماری زندگی میں کون کون سے مسائل پیدا ہوئے ہیں؟ پہلے سوال تھا کہ کون سی آسائشیں ہمیں سہولتیں ملی ہیں، اس کے بعد سوال ہے کہ کون کون سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا جواب ہے ان مسائل میں سے ایک اہم اور بنیادی مسئلہ آلودگی کا ہے۔ یہ زمین، پانی اور ہوا کو ضرر رساں بنا رہی ہیں، جس کی وجہ سے نئی نئی بیماریاں انسانی زندگی کو اپنے گھیرے میں لے رہی ہیں۔ جزء میں سوال ہے آلودہ پانی سے کون سے مسائل جنم لے رہے ہیں؟ آلودہ پانی سے کون سے مسائل جنم لے رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے آلودہ پانی مٹی اور زیر زمین پانی کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ اس وجہ سے آج ہیضہ، ٹائیفائڈ، یرقان، اسہال اور کئی طرح کی دوسری بیماریاں عام ہیں۔ زہریلے مادے مٹی کی قوت نمو کو بنجر بنا رہے ہیں۔ زمین سیم، تھور اور بنجر پن کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ زمین کی زرخیزی میں فرق آ رہا ہے، فصلوں کے معیار اور مقدار میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔ جزواؤ، سوال ہے دھواں ہماری فضا کو کس طرح متاثر کر رہا ہے؟ دھواں ہماری فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ خالص ہوا میں زہریلی ہوا کی آمیزش سے فضائی پاکیزگی اور خالص پن میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ یوں انسان پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور کئی قسم کی بیماریاں مثلاً دمہ، کینسر اور دل کے عوارض عام ہیں۔
سوال نمبر 2 ہے اب ہمارے پاس، ہم مختلف آلودگیوں پر کس طرح قابو پا سکتے ہیں؟ ہم مختلف آلودگیوں پر کس طرح قابو پا سکتے ہیں؟ جواب ہے، آلودگی پر قابو پانے کے لیے ہمیں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والے زہریلے پانی اور فالتو مادوں کو ختم کرنے کا مناسب انتظام کرنا چاہیے تاکہ یہ نقصان دہ مادے پھیل کر ہماری زمین کو برباد نہ کر دیں۔ اسی طرح زہریلے پانی کو آبی ذخائر سے نہیں ملنے دینا چاہیے تاکہ وہ اس نعمت کو خراب نہ کر سکے۔ آلودگیوں پر قابو پانے کے لیے ہمیں مؤثر تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ معاشرے کے تمام طبقوں میں ان کا شعور پیدا ہونا چاہیے تاکہ لوگ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے مثبت کردار ادا کر سکیں۔ یہ تھا ہمارا سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 3 ہے کہ اعراب لگائیں، پھر سوال نمبر 4 درج ذیل کے مترادف لکھیں۔ الفاظ ہیں ہمارے پاس، مدافعت کا مترادف ہے دفاع، ضرر رساں، نقصان دہ، قوت نمو، قوت افزائش، وابستگی کا مترادف ہے تعلق۔ سوال نمبر 5 ہے، سبق انسان اور اس کا ماحول کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹھیک سے کریں۔ ابھی آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 77 پر دیکھیں اور جو صحیح الفاظ ہیں، صحیح جواب ہیں، ان پر ہم نے ٹک لگانا ہے۔ جز الف ہے، انسان اس زمین پر کب سے زندگی گزار رہا ہے؟ انسان اس زمین پر کب سے زندگی گزار رہا ہے؟ آپشن ہے روز ازل سے، زمانہ قدیم سے، برسوں سے یا صدیوں سے۔ اس کا صحیح جواب ہے صدیوں سے۔ آپ کہاں ٹک لگائیں گے لفظ؟ چوتھے آپشن پر، صدیوں سے۔ جز ب، پوری دنیا کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ غربت، بیماری، آلودگی، ایندھن۔ جز 3، اس کا صحیح جواب ہے آلودگی۔ آپ نے ٹک لگانا ہے لفظ آلودگی پر۔ جز ج ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں زمین، پانی اور آپشن ہے روشنی، فصلیں، خوراک، ہوا۔ اس کا صحیح جواب ہے چوتھا جز ہوا۔ جز دال، شور سے کون سا نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے؟ شور سے کون سا نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے؟ آپشن ہے معاشی، اعصابی، معاشرتی یا ملکی۔ صحیح جواب ہے اعصابی۔ یہاں پہ ٹک لگائیں۔ جز ہے، بنجر پن اور سیموتھور کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ سونا اگلنے والی زمین، چاندی اگلنے والی زمین، فصلیں اگلنے والی زمین، گندم اگلنے والی زمین۔ اس کا صحیح جواب ہے جز الف، یہاں پہ ٹک لگائیں، سونا اگلنے والی زمین۔ جز واو، شور کی آلودگی سے انسانوں میں ختم ہو جاتی ہے بردباری، متانت اور برداشت، تحمل، رواداری، صبر۔ اس کا صحیح جواب ہے تحمل۔ یہاں پہ آپ ٹک لگائیں۔ اب یہ سوال نمبر 6، درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔
جوز الف، انسان صدیوں سے اس زمین پر زندگی گزار رہا ہے۔ درست، درست پر ٹک لگائیں۔ جوز بے، انسان اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر نہیں ہوتا۔ غلط، غلط پر ٹک لگائیں۔ جوز جیم، انسان ماحول سے بے خبر ہو کر زندگی کی خوبصورتیوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ غلط، غلط پہ ٹک لگائیں۔ جوز دال، سائنس کے منفی اثرات سے انکار ممکن نہیں۔ درست، درست پہ ٹک لگائیں۔ صنعتی ترقی نے آلودگی کے مسائل میں کمی کی ہے۔ درست، درست پہ ٹک لگائیں۔ اور ہمارے پاس آخری ہے جوز واو، آلودگی دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آلودگی دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ غلط، غلط پر ٹک لگائیں۔ اس کے بعد ہے جوز سے، شور معاشی نظام کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ شور معاشی نظام کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ درست، درست پر ٹک لگائیں۔ جوز ہے، انسان اور زمین لازم و ملزوم نہیں ہیں۔ غلط، غلط پر ٹک لگائیں۔ ابھی میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے دہراتی ہوں۔ جوز الف میں جو ہے درست پہ ٹک لگائیں۔ جوز بے پہ غلط پہ ٹک لگائیں۔ جوز جیم پہ غلط پہ ٹک لگائیں۔ جوز دال پہ درست پہ ٹک لگائیں۔ جوز ہے پہ غلط پہ ٹک لگائیں۔ جوز واو درست پہ ٹک لگائیں۔ جوز واو پہ درست پہ ٹک لگانا ہے۔ پھر جوز زے پہ درست پہ ٹک لگائیں اور جوز ہے پہ غلط پہ ٹک لگائیں۔ آگے ہمارا سوال نمبر 6، درست اور غلط یہ ہمارا ہو گیا۔ آگے سوال نمبر 7، سوال نمبر 6 ہم غلط اور درست والا کر چکے ہیں۔ ابھی آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 78 کھولیں، صفحہ نمبر 78 پہ دیکھیں۔ سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ ہمارے پاس الفاظ ہے بنجر، بنجر کا متضاد ہے زرخیز۔ منفی، دوسرا الفاظ ہے ہمارے پاس منفی، منفی کا متضاد ہے مثبت۔ براہ راست، براہ راست کا متضاد ہے بالواسطہ۔ شور متضاد ہے خاموشی۔ مضر، مضر کا متضاد ہے مفید۔ سوال نمبر 8، درج ذیل واحد الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ واحد ہے ہمارے پاس عارضہ، عارضہ کی جمع ہے عوارض۔ پھر ہے معیار، معیار کی جمع ہے معیارات۔ تدبیر، تدابیر۔ شے، اشیاء ہمارے پاس واحد ہے شے، شے کی جمع ہے اشیاء۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس واحد مسئلہ، مسئلہ کی جمع ہے مسائل۔ ہمارا اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ الفاظ ہے عکاس، اس کے معنی ہے مصور، اور اس کا جملہ زمین کے ساتھ انسان کا رشتہ دوستانہ فضا کا عکاس ہے۔ وابستگی،
تعلق، زمین کے ساتھ انسان کی وابستگی بڑی پرانی ہے۔ مرتب، ترتیب کرنا یا اکٹھا کرنا۔ شور ہمارے اعصاب، ذہن اور جسم پر انتہائی برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ معیار مطلب ہے کسوٹی، درجہ۔ سائنسی ترقی کی بدولت کام کے معیار میں اضافہ ہوا۔ انقلاب، تبدیلی، تغیر و تبدل۔ سائنسی ترقی نے صنعت و حرفت کے میدان میں انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ سوال نمبر 10، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب سے ملائیں۔ کالم الف میں ہمارے پاس حسن، اور اس کو ملائیں آپ کالم ب میں جو لفظ ہے جمال سے۔ کالم الف میں ہے لازم، اس کو آپ ملائیں کالم ب کے لفظ ملزوم سے۔ جو ظلف یا کالم الف میں ہے اعصابی، اس کو ہم ملاتے ہیں کالم ب میں لفظ نظام سے۔ پھر ہے عجیب، اس کو ملائیں کالم ب میں لفظ غریب سے۔ سائنسی، کالم ب میں لفظ ایجادات سے ملائیں۔ حسن کو ملائیں جمال سے، لازم کو ملزوم سے، اعصابی کو نظام سے، عجیب کو غریب سے، اور سائنسی کو ایجادات سے۔ تو یہ ہو گئے ہمارے کالم الف اور کالم ب کے الفاظ۔ ہم نے نظم ہمارا وطن پڑھا، مشکل الفاظ کے معنی اور مشکل سوالات کیے، سبق انسان اور اس کا ماحول پڑھا۔ امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔